نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 72 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ إِذْ لَمْ أَکُن مَعَهُمْ شَہِیدًا، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد منافقین کی طرف ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جب انہیں کسی محاذ پر کسی غزوہ کے لیے، کسی جنگ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ عمدن جان بوجھ کر وہ تاخیر کرتے ہیں، ہیلے بہانے کہ جنگ میں نہ جانا پڑے، اور پھر اگر مسلمانوں پر جو جنگ میں غزوہ میں گئے ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ نہ تھے۔ اور پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ضرور یوں کہیں گے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ تو دونوں حالتیں جو تھیں اللہ کریم نے ان لوگوں کی جو ظاہراً ایماندار تھے لیکن اندر ان کے نفاق کی بیماری تھی، کہ پہلے تو جنگ سے کترانا، بہانے ڈھونڈنے، ہیلے کرنے تاکہ کسی طرح اس مشکل سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور جب کبھی جیسا کہ احد کے میدان میں ہوا، مسلمانوں پر کڑا وقت آیا، شہید کیے گئے 70 کے قریب صحابہ جو تھے شہید ہوئے، تو یہ پیچھے ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ ہم اچھا کیا ہم نہیں گئے، ہمیں نے اللہ نے بچا لیا، ہم پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کے ساتھ ہم میدان جنگ میں حاضر نہ تھے۔ اور اسی طرح خیبر کا واقعہ ہے شاید کہ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اگر میں بول نہیں رہا تو اسی طرح کچھ لوگوں نے بیچ میں سے بہانے تراشنے شروع کر دیے، تو وہاں سے اچھا خاصا مال غنیمت جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو پھر یہ افسوس کرنے لگے اوہو یہ کیا ہوا، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہ مال غنیمت ملتا۔ تو ان دو آیات مبارکہ میں اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہو تو اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑائی میں موت آئے گی کہ مال غنیمت ملے گا،
اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر اگر آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو وہ جہاد ہی نہیں ہے۔ جہاد کہتے ہی اس کو ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، زندگی ملے یا موت ملے اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو یہ نفاق کی بیماری، جو منافقت کی بیماری تھی جن کے سینوں میں ہوتی ہے، وہ جہاد سے گھبراتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے سے گھبراتے ہیں، اور جب وہ مال نہ ملے تو پھر افسوس کرتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے تو مال مل جاتا۔ تو یہ منافقوں کے اللہ کریم نے نشانی بتائی کہ کسی بھی حالت میں وہ مطمئن نہیں رہتے، کیونکہ ایمان کے اندر کمزوری ہے نا، اور ایمان والا جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا۔ یہ کفار اور مشرک اور دوسرے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے لڑتے، جیسے بڑی طاقتیں ہیں، غاصب ملک جو ہوتے ہیں دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں، کیوں؟ یہاں پر تیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، معدنیات ہیں۔ جی یہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ کیا ہے عالمی طاقتوں نے، اس کا محور مرکز کیا تھا کہ ان کے پاس سونا ہے، تیل ہے، اس تیل کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو تہو بالا کر دیا۔ تو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے لوگ کرتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی کوئی ذاتی غرض ہو ہی نہ۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے کہ آ جاؤ، تو وہاں انسان اپنی ساری خوشیاں، اپنی ساری ضرورتیں، اپنی ساری مجبوریاں، اپنی ساری خواہشات جو ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہتا ہوا میدان کارزار میں کود جائے، اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ باقی رزلٹ بعد کی بات ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کی جان کا صدقہ اور اس کو شہادت کا رتبہ دے دے، یا غازی بنا کر زندہ واپس بھیج کر انعام کے طور پر مال غنیمت عطا فرما دے۔ لیکن مطمع نظر جو ہوتا ہے ایمان والے کا، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا، مطمع نظر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتا ہے۔ تو ایمان والا فقط اللہ کے لیے لڑتا ہے، فقط اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اس کے پیچھے اگر کسی بھی انسان کے ذہن میں اگر کوئی سوال اور جنم لے لے رضا اللہ کے رسول کے علاوہ، تو بے شک وہ جان سے بھی جاتا رہے، وہ مجاہد یا شہید۔ میں نے حدیث مبارک کوٹ کی تھی نا، اس کا ایک حصہ سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ قیامت کے دن آقا نے فرمایا کہ شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب کہا جائے گا اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو، تو وہ کہے گا کہ رب کریم میں نے تو تیرے رستے میں جان قربان کی۔ لمبی حدیث ہے، اس کو بس اتنے ٹکڑا سناؤں، میں نے تو تیرے رستے میں جان قربان کی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے میرے لیے جان قربان نہیں کی تھی، تو نے محض اس لیے جان قربان کی تھی کہ لوگ کہیں کہ کیا خوب لڑا ہے، کتنا عظیم آدمی ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ستارہ جرت مل جائے گا، تمغہ امتیاز مل جائے گا، نشان حیدر مل جائے گا، دنیا کی کتابوں میں میرا نام لکھا جائے گا، یار بڑا دلیر آدمی تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تیری واہ واہ ہو جائے، تو وہ میں نے دنیا میں تجھ کو دے دیا۔ دنیا میں تیرا بڑا نام تھا، تیرے نام کے مجسمے لگے ہوئے تھے چوکوں میں، اخباروں میں، ٹی وی پر تیری خبریں چلتی تھی، بار خوب لڑا، وہ میں تجھے دے دیا سر۔ یہاں تیرے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں، وہ میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں۔ اگر تو میرے لیے کرتا تو پھر میں تجھ کو جزا دیتا، میں تجھ کو اس کی ریٹرن دیتا اور پھر اپنے پاس سے بھی دیتا، لیکن تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں، کیا تو نے اپنے لیے اور دنیا کی واہ واہ کے لیے، تو میں نے وہ ادھار بھی نہیں رکھا، وہ واہ واہ تجھ کو دے دی، وہ واہ واہ تجھ کو دے دی۔ تو یہ خالصتاً جو ہے نا انسان کے اندر کا معاملہ، انسان کے اور اندر جو ہے وہ رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی کام، یہ تو جہاد کی بات ہے نا، کوئی بھی کام کریں نا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں تو اس میں اللہ کے لیے کام کیا کریں، للہیت ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا سا کام بھی آپ کریں نا تو اللہ کے لیے آپ اگر کریں گے تو کام بھلے آپ کا اپنا ذاتی ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ایک تو برکت رب کریم کی طرف سے آ جائے گی جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کریں گے۔ دوسرا، اللہ کریم جب
آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ کریم اپنے پاس سے اجر بھی عطا کرے گا اور فضل بھی عطا کرے گا. تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. اس لیے فرمایا گیا نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر. یہاں ایک ضمناً ایک بات بڑی خوبصورت میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کتاب بنانی شروع کی نا، بخاری شریف 2500 شاید 31 یا 33 جو ہے نا حدیث مبارکہ ہیں آپ کی پوری کتاب میں. تو پہلی جو حدیث مبارک آپ لے کر آئے نا اپنی کتاب میں، پہلی حدیث مبارک، کبھی آپ کھول کر دیکھیں نا پہلی حدیث مبارک، تو اس میں کیا ہے؟ پہلی حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے. تو امام بخاری نے ایسے ہی تو نہ کی پکڑ کے لگا دی، سوچا ہوگا کہ کون سی حدیث مبارک ایسی ہے جس کو میں پہلے لگاؤں، کس کو پہلا نمبر دوں. تو حقیقت میں انسان کے سارے اعمال و افعال جتنے ہیں نا، ان سب کا تعلق جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ ہے. اگر نیت درست ہے، نیت صالح ہے، تو چھوٹا عمل بھی آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، زیادہ اجر دے سکتا ہے. اور اگر نیت خالص نہیں ہے تو جتنا مرضی آپ لٹاتے پھریں آپ کو وہ اجر نہیں مل سکتا. تو اس لیے یہ سارا، اور جہاد تو ہے ہی انسان کا خالص نیت کے ساتھ معاملہ. دنیا کو دکھانے کے لیے تو یہ کوئی کسی کو دکھانے کے لیے جان نہیں دیتا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نفاق والے جو ایسا کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا فَلْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. کن کو؟ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا. یعنی کہ جو زندگی دنیاوی ہے نا، اس کا سودا کر دیا کہ یہ نہیں چاہیے، اس دنیا کی خوشی نہیں چاہیے، اس دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، اس دنیا میں کچھ ملتا ہے یہ نہیں ملتا، یہ اس کی غرض. وہ جو عمل بھی کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں. وہ اللہ کہتے ہیں جو ایسی سوچ کے حامل لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، بس ایسے ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. کیونکہ جو جہاد کا اجر ہے نا، اللہ کی راہ میں شہادت کا جو اجر ہے، وہ اللہ کریم نے کسی اور عمل میں نہیں رکھا. انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی جان ہے، وہ اس کی جان ہے. تو جان ہی اللہ کے راستے میں لٹا دینا، اس سے بڑھ کر کوئی اور سخاوت ہو ہی نہیں سکتی. تو اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے. تو ایک صحابی تھے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جہاد کا اجر کیا ہے، مجاہد کا اجر کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح ذرا جہاد کیا ہے، مجاہد کا اجر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ ایسے ہے جیسے کوئی انسان دن بھر روزہ رکھے، رات بھر قیام کرے، اور نہ روزہ رکھتے ہوئے تھکے نہ قیام کرتے ہوئے تھکے. یعنی کہ مجاہد کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سارا دن روزہ رکھنے اور ساری رات قیام کرنے سے بھی بڑھ کر اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کریم قیامت کے روز بے نقاب دیدار بھی عطا فرمائے گا. اور پھر ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جہاد کرنے والے مجاہد کو شہید کیا جاتا ہے جب، تو اس کی تکلیف جو اس کو ہوتی ہے، یعنی کہ قتل کیا جائے کسی کو، اگر تلوار چلائی جائے، گولی لگائی جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا، مجاہد کو تکلیف نہیں ہوتی. مجاہد کو بس اتنا پتہ چلتا ہے جیسے چونٹی کاٹ لیتی، چاہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں. کیوں؟ کہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اس پر، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ موت سے قبل جو ہے نا اس نظارہ کرایا جاتا ہے انسان کو اپنے اس گھر کا، وہ جو اعمال کیے ہوتے ہیں اس کے سبب سے. برے آدمی کو برا نظارہ اور اچھے آدمی کو اچھا نظارہ. تو جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے، جب اس کو نظارہ کرایا جاتا ہے تو وہ دنیا سے بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تلوار لگی، گولی لگی، نیزہ لگا، اس طرف اس کا دھیان ہی. تو تکلیف انسان کو تب ہوتی ہے جب دھیان ہو. سائنس کہتی ہے نا اس بات، تکلیف جب ہوتی ہے جب انسان کا دھیان ہو. تو اس کا دھیان تو کسی اور طرف ہوتا ہے، وہ تو نظارے کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جب اس کی روح کف سے ان سے پرواز کرتی ہے تو آقا نے فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی نے کاٹا. تو یہ بھی
اللہ کی طرف سے اجر ہے ایمان والے جہاد کرنے والے کو، کہ اس کی موت بھی تکلیف میں نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی روح جو ہے وہ کفن سے پرواز کر، دیکھنے والا دیکھتا ہے اس کو تلوار لگ رہی ہے، سر کاٹا جا رہا ہے جی، لیکن اللہ کریم ان ساری تکلیفوں سے اس کو صرف اس وجہ سے بچا لیتا ہے کہ اس نے جان میرے راستے میں قربان کی۔ تو اس سے علاوہ اجر جو ہے مجاہد کے وہ ڈھیر، اللہ کریم کی قربت اگر انسان کو قیامت کے دن میسر آ جائے، اور انسان کو کیا چاہیے؟ جس کے لیے انسان مرتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے مرتا ہے، مر کے اللہ کریم ملیں گے نا جی، دنیا میں تو نہیں ملاقات ہوگی اللہ کریم سے۔ اگر وہ خود کہے کہ یہ میری قربت میں ہوگا، میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، دنیا میں کہہ دے کہ جو میرے رستے میں قربان ہوگا میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، تو اس سے بڑھ کر بھی انسان کو کوئی اور سند چاہیے؟ تو یہ جو اجر عظیم ہے نا، باقی اس کے جو فضل ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کے درجات کیا بلند کرے گا، کیا معاملہ کرے گا، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے نا کائنات میں مجاہد سے بڑھ کر کسی کی عزت اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ باقی اعمال سارے اس کے نیچے، باقی سارے اعمال اس کے سارے نیچے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا سودا کیے بیٹھے ہیں میرے ساتھ، دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے آخرت کا سودا کیے بیٹھے ہیں، ان کو تو ضرور چاہیے کہ میری راہ میں جہاد کریں، میری راہ میں جہاد کریں، اور جو کو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں ان قریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اب آیا میرے راستے میں لڑنے کے لیے، دو ہی شکلیں ہیں نا، یا تو وہ اللہ کی راہ میں کام آ گیا، شہید ہو گیا، یا اگر وہ غازی بن گیا، غلبہ پا لیا اور زندہ واپس آ گیا، اللہ کہتا ہے دونوں ہی شکلوں میں میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مارا گیا بس اس کو اجر ملے گا، بھائی گھر سے تو نکلا تھا مرنے کے لیے، گھر سے تو وہ نکلا تھا مرنے کے لیے کہ میں اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب اس کو کہاں موت دے گا کہ نہیں دے گا، کس میدان میں اس کو جو اللہ کریم شہادت دے گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو غلبہ پا کر تو غازی بن کر بھی آ جائے گا، تب بھی میری نگاہ میں تیری بڑی عزت ہے، تب بھی میں تم کو اجر عظیم ہوں۔ یہ دل چھوٹا نہ کرنا کہ وہ فلانا شہید ہو گیا تو میں زندہ واپس آ گیا، تیرے لیے بھی میں نے اجر عظیم سنبھال کر رکھا ہے۔ تو اجر جو ہے وہ انسان کی نیت کی وجہ سے اس کو ملا، گیا وہ شہید ہونے کے لیے تھا، باقی اللہ کی مرضی کہ اس نے اس کو کسی اور موقع کے لیے، کسی اور کام کے لیے بچا کر رکھا۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کی اپنی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری زندگی لڑتے گزر گئی، اور خواہش لے کر وہ دنیا سے چلے گئے کہ مولا مجھ کو شہادت کی زندگی جو ہے، موت جو ہے نصیب آئے۔ اللہ کریم نے کہا نہیں خالد نہیں، تجھے میں نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی میدان جنگ میں نہیں ٹوٹے گی۔ کوئی جسم کا حصہ آپ کا ایسا نہ تھا جہاں پر آپ کو تیر تلوار نیزے کوئی ایسی ضرب لگی، ہر جسم کا ایک قصہ جو تھا وہ آپ کو زخمی تھا، لیکن آپ طبعی موت دنیا سے گئے، شہادت کی موت، اور شہادت کئی شہادتوں سے آپ افضل ہیں، ان کی زندگی ان کی موت وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ رب کا اپنا نظام ہے، اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم غالب آ جاؤ، غازی بن کر آؤ گے، تب بھی تمہارے لیے میں نے اجر عظیم سنبھال کر رکھا ہے۔ تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل لے کر مضمون کو چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔